اب ذرا غور فرمائیے کہ ہندوستان میں اتحاد کی میں صدا لگا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور کا جو ماحول تھا ہمیں اس ماحول کی طرف واپس جانا ہے. بعد میں جو فرقہ بندیاں ہوئیں ان کا خاتمہ کر دینا ہے. اور جب قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ میں نے حقائق کو پیش کیا تو جو چھٹ بھئیے قسم کے بھوندو اور بکاؤ اور پیسہ خور ملازم مفتی ہیں، ان مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ اب جو ہے جو اتحاد کی بات کر رہا ہے اور حدیثوں کا حوالہ دے رہا ہے اس کے خلاف مہم چلا دی جائے، اس کے مدرسے میں داخلہ نہ ہو، اس کی کتاب نہ پڑھی جائے، اس کی تقریر نہ سنی جائے. یہ بھوندو قسم کے گھٹیا قسم کے دو پیسے کے ملازم جو مفتی بنا کر بٹھا دیے گئے ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا. چلیے صاحب بہت اچھا کیا، شیعوں کے بارے میں بہت حساس ہونا چاہیے اور غفلت نہیں اختیار کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلت جب آدمی کا مقدر بن جائے تو اسی طرح کی وہ گفتگو کیا کرتا ہے. سلمان ندوی صاحب دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور انتہائی نازیبہ اور گھٹیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ان کو بکاؤ، پیسہ خور اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں. صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی تھی تو جب زبان بگڑ ہی گئی ہے تو اب سامنے کوئی بھی آئے گا تو اس کے حوالے سے اسی طرح کی زبان استعمال ہوگی. اور خود اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے اتحاد امت کی بات کی تھی، قرآن و سنت کی بات کی تھی، اس لیے جو ہے میرے خلاف فتویٰ جاری کر دیا گیا. بندے خدا، اگر تم نے قرآن و سنت کی بات کی ہوتی، اتحاد امت کی بات ہوتی تو لوگ تمہیں اپنے سروں کے اوپر بٹھا کے رکھتے جیسے پہلے بٹھا کے رکھا ہوا تھا. لیکن تم نے قرآن و سنت کی بات نہیں کی بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کی. اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو. تو دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ آیا تھا وہ اس بنیاد پر نہیں آیا تھا کہ تم اتحاد امت کی بات کر رہے تھے، یہ کہ تم قرآن و سنت کی بات کر رہے تھے، بلکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جو آیا ہے وہ اس بنیاد پر آیا ہے کہ تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے. یہ پورا کا پورا جو فتویٰ ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ تم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو بھی گستاخی کرنے والا ہوگا اس سے کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، اس سے اتحاد اور اتفاق کی کبھی بات نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، اہل سنت ہونے کا دعوے دار ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو. اتحاد امت اسی وقت ہوگا جب کہ آدمی اس بات کا اعتراف کرے گا کہ یہ جو پاکیزہ نفوس ہیں، پاکیزہ شخصیات ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ان کے حوالے سے میں اپنی زبان کو بند رکھوں گا، ان کے خلاف زبان درازی نہیں کروں گا، تبھی اس شخص سے جا کے اتحاد اور اتفاق کی بات ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ شخص ایک تو مفتیان کرام دارالعلوم دیوبند کے جو مفتیان کرام ہیں ان کے حوالے سے انتہائی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں یہ صاحب جھوٹ بھی بول رہے ہیں کہ میں تو اتحاد کی بات کر رہا تھا، قرآن و حدیث کی بات کر رہا تھا، اس بنیاد پہ میرے خلاف فتویٰ آیا. اس بنیاد پر نہیں آیا ہے بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے کی بنیاد پر آیا ہے، جس کے اوپر یہ جناب ابھی تک قائم ہے اور جب تک قائم رہیں گے اسی طرح سے ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے.